بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کے ایپیسوڈ نمبر 18 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا چلا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے خول اٹھتے ہوئے شور برپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ لاشیں ہیں، بدبو بھی تھی۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے چلے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانباز سواروں نے راتوں کو ان کے عقبی حصے پر حملے کر کے یہ کشت و خون کیا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے میلوں وسعت پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ سوڈانیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا اور ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گدھوں سے ہٹ گیا۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانیں اور ترکش بھی تھے، برچھیاں، تلواریں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور رابن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا، سبزہ ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا روکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ دو ٹیلوں کے درمیان جگہ کشادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا۔ یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدہوش کرنا بھی تھا۔ اسے جب خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ مصری کے پاس چلی گئی۔ اسی لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ رہ کرتا تھا۔ لڑکی نے اسے ٹیلے کی اوٹ میں لے جا کر اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور وہاں سے دور جانے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ مصری چونکہ پہلے ہی اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا تھا، اسے احساس تک نہ تھا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتا رہا اور لڑکی اسے 3 ٹیلوں سے بھی آگے دور لے گئی۔ وہ رکی اور مصری کو باہوں میں لے لیا۔ مصری بے خود ہو گیا۔ ادھر رابع نے جب یہ دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا۔ اس نے ساتھ والے کو جگایا۔ اس طرح رابن کے 4 ساتھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹ کے بل رینگتا ہوا محافظوں سے دور چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے 4 ساتھی بھی چلے گئے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگے اور لاشوں تک پہنچ گئے۔ ٹٹول کر انہوں نے 3 کمانے اور ترکش اٹھائے اور ایک برچھی بھی اٹھا لی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ کمانڈر سے کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ وہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے اور اب وہ اکٹھے تھے۔ وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ رابن نے ایک محافظ کے سینے میں برچھی مارنے کے لیے برچھی ذرا اوپر اٹھائی۔ باقی 4 بھی ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے۔ یہ نہایت کامیاب چال تھی۔ وہ بیک وقت 4 محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی 11 کے سنبھلنے تک انہیں بھی ختم کرنا مشکل نہیں تھا۔ پیچھے 3 چھتربان تھے اور مصری کمانڈر، وہ آسان شکار تھے۔ رابن نے جو ہی برچھی اوپر اٹھائی، زناٹا سا سنائی دیا اور ایک تیر رابن کے سینے میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر رابن کے ایک ساتھی کے سینے میں لگا۔ وہ ڈولے۔ ان کے 3 ساتھی ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اور 2 تیر آئے اور وہ 2 قیدی اندھے ہو گئے۔ آخری قیدی بھاگنے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک تیر اس کے پہلو میں اترا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہو گیا کہ ان محافظوں میں سے کسی کی آنکھ ہی نہ کھلی کہ جن کے سروں پر موت آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیر انداز آگے آئے۔ انہوں نے مشالیں روشن کی۔
یہ وہ دو محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منزل پر جلدی پہنچنا ہے۔ وہ دیانتدار تھے۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب چاروں قیدی ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تعاقب دبے پاؤں کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ دیکھتے رہے۔ قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ ٹیلے کے ساتھ جا کر چھپ گئے۔ جو ہی قیدیوں نے محافظوں کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اٹھائیں، انہوں نے تیر چلا دیے، پھر چاروں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں بھی جاگ اٹھیں اور باقی محافظ بھی جاگے۔ لڑکیوں نے اپنے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھیں۔ ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آج رات آدمی کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی وہاں سے غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینوں میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر بھی اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی یہ خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کے بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بندھے ہوئے تھے جو کہ نظر بھی آ رہے تھے۔ بالیان موبی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا جو کہ ٹیلے کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے دری بھی اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونکے اور یکدم ساتھ کر بالکل خاموشی کے ساتھ وہ سننے لگے، اور وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اور سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ موبی اور زیادہ قریب ہوگی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے قاہرہ لے کے جا رہے ہیں۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھیں، کسی شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ موبی جان گئی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا اور اس نے جو ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، کہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں اضافہ کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصر کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے۔ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار بھی تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو کہ جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکیاں وہ سسکنے لگیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔
ان کی تعداد اب 14 تھی اور یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانداروں سے کہا کہ تیر چلاؤ، اور بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا، باقی 2 رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا اور دوسرا ذرا سست نکلا، وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 چھتن بان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر کہیں گئے ہوئے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھے اور ایک ایک تیر ان کے اندر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی، اتنے میں انہیں ایک گھوڑے کی سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو کہ دور نکل گئی۔ بالیان نے کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، ان میں سے ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی طرف گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ کیے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گھوڑا بما زین غائب تھا۔ اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا ہوگا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھی، اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائی، سامان 2 گھوڑوں پر لادا، باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائے یسوع مسیح ہم سے ناراض بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ تو چوپٹ ہو گیا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے، معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بالیان نے کہا۔ میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا ہوا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے، ان کا لباس بھی اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا، ان کی زبان میں کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور یہ اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلایا گیا، وہ مصری زبان جانتا تھا۔ اس کی وساست سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور 2 نوجوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی۔ تینوں کی ایک ایک جوان بہن کو صلیبی فوجی ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں۔ انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر 7 جاسوس نکلیں۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں۔ ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرت کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی۔ ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی لڑکی نہیں، شداد نے بتایا۔ یہی 7 لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور باقی 6 کو پرسوں صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو قاہرہ چلے جاؤ، ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے، تمہیں تمہاری لڑکیاں دکھا دے گا۔ نہیں، ایک نے کہا، ہماری بہنیں جاسوس نہیں، وہ 7 کوئی اور ہوں گی۔ ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا۔ بہاؤدین شداد نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔
اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی ہے کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہی ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہاں کیا تھا اور وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر کا آدمی تھا وہ میگنا ماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈر پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں بلکہ قاہرہ میں ہیں۔ شداد کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں، وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ملتی ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔